جی تمام حلالیوں موالیوں وزنداروں ماتمیوں کو میرا یہ عالی مدد۔ آ، آج جو پیغام میں اپنے عزاداران مولا حسین صلوات اللہ علیہ کو دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ دن پہلے آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ سانحہ اسلام آباد طلائی امام بارگاہ کا جو سانحہ وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ کچھ لوگوں کو میں نے یہ کہتے سنا کہ یہ حکومت کو چاہیے کہ یہ کیونکہ جمعے والے دن یہ واقعہ ہوا تھا نماز جمعہ کے دوران، اور جمعے کو ہی پنجاب بسنت فیسٹیول کا پہلا دن تھا، تو میں نے کچھ لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ پنجاب حکومت کو چاہیے کہ اس بسنت کو کینسل کر دیں۔ تو میں نے ایک بات کی جو میں اپنے تمام عزاداران مولا حسین تک بھی پہنچانا چاہتا ہوں کہ باعث شرم ہے یہ بات ہم اہل تشیع کے لیے کہ میں جس علاقے میں رہتا ہوں لاہور میں نے وہاں پر نکل کے کافی ایسی چھتیں دیکھیں جن پہ علم پاک نصب ہے، اور وہاں پر باربیکیو چل رہا تھا رات کے وقت، اور بسنت پورے زور و شور سے منائی جا رہی تھی۔ تو وہ جو صاحب جو میرے آگے یہ بات کر رہے تھے، میں نے ان کے گوش گزار کیا کہ سب سے پہلے تو یہ اہل تشیع قوم کو اس بسنت فیسٹیول کا بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ نقصان ملت تشیعوں کا ہوا تھا۔ تو اگر یہ لوگ بائیکاٹ نہیں کر سکتے تو ہمارے جو باقی مسلمان مسالک ہیں وہ انسانی ہمدردی میں کیوں اس بسنت فیسٹیول کا بائیکاٹ کریں؟ جب ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے تو پھر باقی حضرات کیوں اس کا بائیکاٹ کریں؟ ایک تو یہ بات ہوگی، اور دو باتیں اور میں آپ لوگوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، ان میں سے ایک بات میرے حلالی و موالی وزاداروں کے لیے، اور دوسری بات حکومت پنجاب سے ایک درخواست ہے، وہ میں اس ویڈیو کے آخر میں کروں گا۔ تو جو بات پہلی میں پہنچانا چاہ رہا تھا اپنے حلالی موالی وزاداروں کے لیے وہ یہ ہے کہ بعض اہل تشیع صاحبان کو میں نے یہ کہتے سنا کہ یہ حکومتی اداروں نے کوئی بندوبست نہیں کیا ہوا تھا، اس کے ذمہ یہ سیکیورٹی جو لیبس ہے اس کے ذمہ دار حکومتی ادارے ہیں، ہم پہ حملہ ہونے کے ذمہ دار حکومتی ادارے ہیں۔ تو میری ایک بات آپ لوگ یاد رکھیں، میں ایک سید ہوں، اور میں نے اپنے گھر سے یہ سیکھا ہے کہ 1400 سالوں سے ہم لوگ حالت جنگ میں ہیں، اور تب تک حالت جنگ میں رہیں گے جب تک مولا امام زمانہ کا ظہور نہیں ہو جاتا۔ اور ہم لوگوں نے کبھی یہ دعائیاں نہیں دی کہ جی ہمیں قتل کر دیا گیا، ہمیں سیکیورٹی نہیں دی گئی، ہمیں سیکیورٹی حکومتی اداروں کی وجہ سے نہ دیے جانے کی وجہ سے ہم قتل ہو گئے۔ ہم لوگ قتل ہوتے آ رہے ہیں، اور ہم لوگ نام حسین پر قتل ہوتے رہیں گے۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہمارا ورثہ ہے۔ ہم نے کبھی نہیں ہاتھ اٹھا کر حکومتی اداروں سے یہ بھیک مانگی کہ ہمیں سیکیورٹی دی جائے، ہماری جانیں بچائی جائیں، ہمیں بنو امیہ اور دیگر منکرین مولا علی صلوات اللہ علیہ سے ہمیں بچایا جائے، ہمیں تحفظ دیا جائے۔ مولا حسین کا نام لینے سے پہلے اور علی ولی اللہ پڑھنے سے پہلے ہم لوگوں کو یہ معلوم ہوتا تھا کسی دور میں، جب کہ ہم لوگ یقیناً قتل ہوں گے اور ہمیں نہیں بخشا جائے گا، کیونکہ ہمارا جرم ہے نام علی لینا، ہمارا جرم ہے مولا حسین کے نام پر گلیوں میں ماتم کرنا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہماری جو آج کی قوم ہے وہ اتنی تفرقہ بازی کا شکار ہے کہ ہمیں اپنے ذاکرین علماء کرام اور ہمارے جو کچھ علماء کرام جو کہ یقیناً کالی بھیڑیں ہیں جو ہمارے علماء کرام میں گھسی ہوئی ہیں، ان کو اسی بات سے فرصت نہیں ہے کہ وہ اپنے ذاکرین پر علماء کرام پر پرچے کروانے سے انہیں فرصت نہیں۔ وہ ہر حکومتی ادارے میں درخواست دیتے ہیں اپنے ہی ذاکرین کے اور اپنے ہی علماء کرام کے خلاف کہ انہیں بین کیا جائے۔ یہ اہل بیت کے فضائل زیادہ پڑھ رہے ہیں، یہ اہل بیت کے فضائل غلط پڑھ رہے ہیں۔
نماز اور عزاداری کو متصادم کر دیا گیا۔ میں نے اپنے بچپن میں وہ حالات بھی دیکھے ہیں کہ یوم عاشور پر نماز ظہران سڑک پر پڑھی جاتی تھی اور پھر اس کے بعد ماتم کیا جاتا تھا، اور نماز سے پہلے بھی ماتم ہو رہا ہوتا تھا۔ آج ماتم اور نماز کو متصادم کر دیا گیا، آج عزاداری اور نماز کو متصادم کر دیا گیا۔ مل سے روک کے اذانیں دی جا رہی ہیں، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں۔ آپ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ کوئی کسی کو غالی قرار دے رہا ہے، کوئی کسی کو مقصر قرار دے رہا ہے۔ یقیناً جو لوگ اصل میں مقصر ہیں، جو ولایت علی پہ شک رکھتے ہیں، ان سے میں بنو امیہ اور دشمنان اہل بیت سے بھی زیادہ نفرت رکھتا ہوں، اور ہمیں رکھنی بھی چاہیے، لیکن وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ میں آج کا پیغام صرف آپ عزاداران مولا حسین صلوات اللہ علیہ کو یہی دینا چاہ رہا ہوں کہ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں۔ دشمن کے لیے جو ٹائٹل آپ ایک دوسرے کو دیتے ہیں وہ کوئی معنی نہیں رکھتے۔ دشمن کے لیے آپ اہل تشیع ہیں، اور وہ ہر جگہ پہ آپ کو ثابت کر رہا ہے آپ پہ حملے کر کے کہ اس کے لیے آپ سب اہل تشیع، اس کے لیے کوئی غالی نہیں ہے، کوئی مقصر نہیں ہے، کوئی نصیری نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ سب ایک ہی گروپ کے لوگ ہیں جنہیں وہ شہید کر رہا۔ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں اور یہ حکومتی اداروں کو دہائیاں دینا بند کریں، اپنے تحفظ کا خود اہتمام کریں۔ کبھی کو وقت تھا جب ہمارے ممبر پر عرفان آبدی صاحب مرحوم جیسے اور محسن نقوی صاحب شہید جیسے لوگ موجود تھے، جنہیں کے بعد میں ان منکرین اہل بیت نے شہید کر دیا۔ وہ ممبروں سے یہ پیغام دیتے تھے کہ حسینیت حکومتی اداروں کے تحفظ کی محتاج نہیں ہے، ہم خود اپنا تحفظ کرنا جانتے ہیں۔ تو جب آپ کو پتہ ہے کہ شہادت آپ کی میراث ہے تو آپ لوگ کیوں حکومتی اداروں سے دعائیاں مانگتے پھر رہے ہیں کہ ہمیں سیکیورٹی دی جائے اور ایسے کیا جائے اور ویسے کیا جائے؟ اور دوسرا جو میرا پیغام اور میری گزارش ہے وہ حکومت وقت کے نام ہے کہ ہم حسینی امن پسند لوگ ہیں، ہم نہ گردنیں کاٹنے کے قائل ہیں، نہ ہم دھماکے کرنے کے قائل ہیں، اور نہ ہی آپ کو کبھی تاریخ میں خودکش حملوں میں کوئی فدائی اہل تشیع ملا ہوگا۔ ہم حسینیت کے نام پر گردن کٹوانے کے قائل ہیں، اور ہماری تاریخ میں آپ کو گردنیں کٹوانا ہی ملے گا، کاٹنا نہیں ملے گا۔ لیکن ہم لوگ اپنا تحفظ کرنا بھی جانتے ہیں، ہم آپ کے ملک کا حصہ ہیں، ہم حکومت سے ہر معاملے میں تعاون کرنے کے قائل ہیں اور رہیں گے، ہم حکومت کے مخالف لوگ نہیں ہیں۔ برائے مہربانی ان انتشار پسندوں کا، ان خودکش حملہ آوروں کا، ان دہشت گردوں کا قلعہ کما کریں۔ امام بارگاہوں کو اتنی ہی سیکیورٹی دیں جتنی کہ آپ باقی جگہوں پر دیتے ہیں۔ ہمارے حکومتی اداروں کو، ضلعی انتظامیہ کو، میں ہر ضلع لیول پہ بات کر رہا ہوں، اگر امام بارگاہ میں ہم لوگ اپنی سیکیورٹی کا بندوبست کریں تو فوری طور پر ہماری ضلعی پولیس، ضلعی انتظامیہ اور ایجنسیز کو تصویریں کھینچ کر بھیج دی جاتی ہیں، انہیں آگاہ کر دیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی اہل تشیع نے یہ اپنی سیکیورٹی کا بندوبست کیا ہوا ہے، ان کے ہاتھوں میں اسلحہ ہے، ان کے فلانا جو ذاکر صاحب پڑھ رہے ہیں یا مولوی صاحب پڑھ رہے ہیں وہ زیادہ دیر پڑھ گئے ہیں، انہوں نے SOP کی خلاف ورزی کر دی۔ فوری طور پر ہم پہ FIR دے دی جاتی ہیں، ہماری اجازتیں چیک کی جاتی ہیں، سب کچھ کیا جاتا ہے۔ تو برائے مہربانی جو سیکیورٹی میئرز ہمیں پرووائڈ کیے جاتے ہیں حکومت کی طرف سے، ان پہ بھی تھوڑا چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے اور انہیں بھی دیکھا جائے۔ اور کوئی بھی حکومتی عہدیدار اگر کسی حساس امام بارگاہ کو پراپر سیکیورٹی نہیں فراہم کرتا تو اس کے خلاف بھی کوئی ایسا لائحہ عمل طے کیا جائے کہ اس کے خلاف بھی ایکشن لیا جا سکے۔ میں خود ایک حکومتی ادارے سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن سب سے پہلے میں ایک سید ہوں اور اہل تشیع، اس کے بعد میں سب کچھ ہوں۔ یہ میرے دل کا درد تھا جو میں نے آپ سب تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری بات میرے حسینی بھائیوں تک ضرور پہنچے گی، اور
سلام ہے ان عظیم ماؤں کے بیٹوں کو جنہوں نے ایک بار پھر اس خودکش حملے میں اپنی جانیں دے کر یہ ثابت کیا کہ حسینی موت سے ڈرتے نہیں ہیں۔ موت ان کے لیے مولا علی سے ملاقات کا ایک بہانہ ہے۔ اہل بیت پر بہت سارے سلام۔ لبیک یا حسین۔